بات کریں گے تاریخ کے ایک گوشے سے، اور اس میں سب سے پہلے ہم ہندوستان کی جو میتھالوجی ہے، جو دیومالا ہے، جسے ہم اساطیر کہتے ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہم بات کریں گے رام پہ۔ رام جو ہے وہ رامائن میں ان کا ذکر ہے، اور جو ویدوں کے بعد جو دور ہے اس میں ان کا جو ذکر ہے، جس میں پران بھی آتے ہیں، جس میں رامائن بھی ہے، تو ان کو ساتواں وشنو کا اوتار کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا سپریم ہیومن بینگ کی صورت میں جو ہے یہ یہاں پہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایودھیا جو اس وقت یو پی ہے، اتر پردیش، اس میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے جو والد ہیں وہ ان کا نام آتا ہے دشارتھا، اور ان کی جو ماں ہے وہ ہے کوسالیہ۔ تو اس وقت جو سلطنت تھی اس کا جو صدر مقام تھا اس میں یہ ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے والد کی اور بھی شادیاں تھیں، اور ان کے جو اسٹیپ برادرس ہیں وہ بھی تھے، اور ان کی جو سوتیلی ماں ہے ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی جو بیوی ہیں ان کا نام سب ہم جانتے ہیں، یہ بہت زیادہ ادب میں بھی استعمال ہوا ہے، پھر روایت میں بھی ہے، سیتا، اور دونوں کا نام جو ہے وہ لازم ملزوم ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، لکشمن ہے، اس کے بعد شتروگھن ہے، اور بھارتا ہیں، یہ تین بھائیوں کے ان کے نام ملتے ہیں۔ اور ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام لاوا تھا اور ایک کا نام کوشا تھا۔ یہ میں بھی پروننسیشن میں چونکہ سنسکرت کے جو الفاظ ہیں وہ بعض دفعہ جب ہم اس کو دوسری زبانوں میں ان کی ہجے کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے رام ہم پڑھتے ہیں اردو میں، لیکن وہاں پہ آگے الف بھی آتا ہے، یعنی راما بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور اس نام سے بھی ان کو اس کے اندر پکارا جاتا ہے۔ ان کی جو کہانی ہے، جسے اردو میں ہم رام کہانی بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ رام کہانی سنا رہے ہیں، اور ویسے بھی رام جو ہے وہ رحیم کے ساتھ بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ایک کردار جو ہے وہ ہے راون کا، اور وہ یعنی ایک ولن کا کردار ہے، وہ بھی اس کہانی کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں جو ان کی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں، ہر طرح کی مشکلات ان زندگی میں دیکھی، جس میں ایک انسان کے اوپر معاشی تنگی آتی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے جو سلوک آتا ہے، اس کے علاوہ جو جسمانی تکالیف آتی ہیں، جو سب سے بڑا جو انٹیلیجنٹ آدمی کے لیے، ایک ذہین آدمی کے لیے، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، ایک حساس آدمی کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسمانی تکلیف سے زیادہ، مالی تکلیف سے زیادہ، شاید یہ ضرورتیں تو اس کی ہوتی بھی نہیں ہے، مالی اور جسمانی آسائشیں تو شاید وہ چاہتا بھی نہیں اس طرح، لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روحانی تکلیف، اور یعنی ذہنی اذیت جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، تو ان کو وہ بہت زیادہ کرنا پڑا۔ اس کہانی میں ان کو بنواس بھی آیا، جسے ہم دیس نکالا کہتے ہیں، اور ان کو باہر رہنا پڑا اپنے، یعنی بنواس کا مطلب ہے جنگل میں رہنا، اور گھر سے اور اس سے دور۔ بنیادی طور پر یہ کہانی جو ہے یہ فرائض اور حقوق کی کہانی ہے، اور یہ انسان کے کریکٹر کی بلندی کی کہانی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بلند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بیوی ہیں، وہ راون جو ہے وہ لنکا کا ایک یعنی منفی کردار ہے، وہ ان کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر اس کو چھڑا کے لانا اپنے بھائیوں
کہ ہمراہ لکشمن ہیں، اور باقی جو ان کے ساتھ جو شتروگھن ہیں ان کے ساتھ جانا اور ان کو چھڑا کر لے آنا، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم فاضل تھے، اور پھر شجاع تھے، اور پھر انسان کو جس طریقے سے ایک سپریم لیول پہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ ایک وہ مالک چاہتا ہے کہ ایسا میرا بندہ ہو جس کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا انسانی شکل میں یہ انہوں نے جنم لیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خاص طور پہ جنوبی ہند اور جنوب مشرقی جو ہند کا کلچر ہے، اس میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ ویسے تو اکراس سب کانٹیننٹ ان کو جانا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ وہ دیومالائی کردار ہے جن کے بارے میں یعنی یقین کی حد تک جو ہے وہ ایمان رکھا جاتا ہے، ان کی جتنی بھی جد و جہد ہے، جتنی ان کی قربانیاں ہیں، اور جتنا ان کا مرتبہ ہے۔ یعنی آپ صرف اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اردو کے سب سے بڑے جدید شاعر جو ہیں وہ علامہ اقبال نے ان کے نام پہ ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے رام، اور انہوں نے ان کا جو آخری شعر ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ یعنی یہ وہ انسان جو تلوار کا دھنی جنگجو تھا، جو محبت کا پیکر تھا، اور جو پاکیزگی یعنی اتنی ساری جو کوالٹی ہیں جس میں جمع ہو جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اوتار اور کوئی پیغمبر، کوئی اس طرح کی مخلوق ہی ہو سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کے لیے یہ ساری جہاد کا مجتمع ہو جانا کسی ایک انسان کے اندر یہ بہت ناممکنات میں سے ہے۔ ناممکنات اپنے کہیں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے۔ تو یہ ان کی شخصیت کے پہلو ہیں، اور ایک زمانے تک جب ایک مشترکہ تہذیب تھی اور ایک تاریخی روایت جس طریقے سے چلتی تھی، اور جب تک یہاں پر سامراجی قوت نے ایک خاص زاویہ نگاہ لوگوں کو نہیں دیا، اس سے پہلے تک جو ہے وہ اس طرح کی شخصیات کی باقاعدہ لوگ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے۔ میں نے اقبال کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ جو ادب ہے، لٹریچر جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، ان کی ضرب الامثال میں ان کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ ان کی مختلف جو محاورے ہیں ان میں وہ ان کا نام استعمال ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے یعنی خطے میں ان کے حوالے سے رام لیلا کا ایک تہوار ہے جو خزاں میں صدیوں سے منایا جاتا ہے، اور آج بھی وہ منایا جا رہا ہے۔